اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اب جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی شبانہ روز محنت جو کی ہے پاکستان کی ٹیم نے وہ حاصل کر چکا ہے. اب ہمیں جو شرح نمود جو ہے ہماری جو گروتھ ہے اکانومی کی اس کے اوپر ہمیں دن رات محنت کرنی ہے. بجلی سستی کرنے پر آئی ایم ایف کے راضی نہ ہونے کا خدشہ ختم. آئی ایم ایف کی سربراہ نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا پلان لائیں, ضرور غور کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب, بولے ایم ڈی آئی ایم ایف نے پاکستانی اقدامات کی تعریف کی. وزارت توانائی اور وزارت خزانہ کے بہترین کام کو سراہا. ایم ڈی آئی ایم ایف سے کہا صنعتیں تب چلیں گی جب پیداواری لاگت کم ہوگی. صدر یو اے ای پاکستان کو معاشی ہب دیکھنے کے خواہاں ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کی ملاقات. پاکستان میں آئی ایم ایف کے جاری پروگرام پر گفتگو. حکومتی اصلاحات کے ذریعے حاصل میکرو اکنامک استحکام پر بات چیت. مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کو اجاگر کیا گیا. وزیر اعظم نے آئی ایم ایف توسیعی فنڈ سہولت کے تحت پیش رفت کی اہمیت کو اجاگر کیا. شہباز شریف اور کرسٹیلینا کی ملاقات گزشتہ روز دبئی میں ہوئی. آئی ایم ایف کے وفد کی آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے ملاقات. وفد کو پبلک سیکٹر میں آڈٹ اور شفافیت کے طریقہ کار پر بریفنگ. وفد نے پی ایس سی ہدایات پر نامکمل عمل درآمد پر تحفظات ظاہر کیے. وفد کو بتایا گیا پبلک سیکٹر میں آڈٹ اور احتساب کا بڑا فارم پارلیمنٹ ہے. حکومتی اداروں کا آڈٹ اپوزیشن کے حوالے کیا جاتا ہے. وفد نے ایف بی آر, ایس سی سی پی اور ہاؤسنگ اینڈ ورکرز حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. آئی ایم ایف نے کس کی اجازت سے چیف جسٹس سے ملاقات کی. قومی اسمبلی اجلاس میں نور عالم خان کا سوال. کہا کیا کل آئی ایم ایف کی ایما پر ایٹمی پروگرام بھی رول بیک کیا جائے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف بولے آئی ایم ایف وفد اور چیف جسٹس کی ملاقات باہمی رضامندی سے ہوئی ہوگی. شاید فائنانشل ڈسپلن کے تحت یہ ملاقات ہوئی ہوگی. ملک میں مالی مشکلات سے گزر رہا ہے. فائنانشل ڈسپلن میں عدلیہ کو ساتھ دینا چاہیے. معیشت کی سانسیں آئی ایم ایف کی وجہ سے ہی چل رہی ہیں. ترک صدر طیب اردوان 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے. ترک صدر کی ایڈوانس ٹیم اسلام آباد پہنچ چکی ہے. ترک صدر کے پاکستان پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا جائے گا. پاکستانی حدود میں داخلے پر پاک فضائیہ کے طیارے معزز مہمان کے طیارے کو سلامی دیں گے. ایئرپورٹ پر وزیر اعظم شہباز شریف استقبال کریں گے. ترک صدر کے ہمراہ اعلیٰ سطحی وفد بھی ہوگا. اہم معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط ہونے کا امکان. وزیر اعظم اور ترک صدر اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل اجلاس کی صدارت بھی کریں گے. ثوابی کا فلاپ جلسہ, مروت پر گر گیا نزلہ. تحریک انصاف کا رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کو نکالنے کا فیصلہ. بانی پی ٹی آئی نے رہنماؤں کو شیر افضل کو نکالنے کی ہدایات دے دی. مروت کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جلد جاری ہوگا. بنیادی رکنیت ختم کرنے کے بعد اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ مانگا جائے گا. شیر افضل مروت کے ثوابی جلسے میں کردار پر پارٹی رہنماؤں نے بانی چیئرمین سے شکایت کی تھی. بیرسٹر گوہر شیر افضل مروت کو نکالنے کے فیصلے سے لا علم نکلے. چیئرمین پی ٹی آئی کی میڈیا سے گفتگو. کہا معلوم نہیں بانی چیئر نے مروت کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے یا نہیں. یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. شوکاز کے بعد کمیٹی بنائی تھی جس میں جواب جمع نہیں کروایا گیا. مزید بولے حکومت سے مذاکرات ہیلو ہائی کے لیے نہیں تھے. مسائل کے حل کی کوشش کی. آئی ایم ایف اور چیف جسٹس کی ملاقاتیں اکثر ہوتی ہیں. پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے. وفاقی وزیر خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو. کہا پی ٹی آئی پر آزمائش کا وقت ہے. آزمائش میں کامیابی تو سیاسی جماعت کو ملتی ہے. پی ٹی آئی ایک ہی شخص کے گرد گھومتی ہے. اس کے ساتھ ایسا ہونا بنتا ہے. مزید کہا خارجہ پالیسی بہتر, عرب ملکوں سے اچھے تعلقات ہیں. چین بہترین دوست, ترک صدر کا دورہ بھی خوشاں. مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو دھاندلی کی پیداوار قرار دے دیا. یہ یو ایف اے کے سربراہ نے کہا کہ حکومت کے ساتھ تحفظات ہیں. اپوزیشن کا آپس میں بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. 26ویں ترمیم پر بھی تحفظات ہیں. ججز تعیناتی میں پہلے بھی پارلیمنٹ کا کردار تھا, اب دوبارہ آ گیا ہے. آئینی عدالت بننا چاہیے تھی لیکن آئینی بینچ کا بننا برا آغاز نہیں. اسے چلنے دیا جائے تو بہتر نتائج آ سکتے ہیں.
چینی کی قیمت پر حکومت اور شوگر ملز مالکان میں ڈیڈ لاک۔ حکومتی کوششوں کے باوجود شوگر ملز قیمت میں کمی پر تیار نہیں۔ حکومت نے مالکان سے جمعے تک حتمی جواب مانگ لیا۔ شوگر ملز کا چینی کی قیمت میں کمی کے لیے 18% GST ختم کرنے کا مطالبہ۔ حکومت رمضان المبارک میں چینی کی 120 روپے فی کلو قیمت کی خواہاں۔ شوگر ملز مالکان کے مطابق چینی کی فی کلو لاگت 170 روپے ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں چینی 155 روپے فی کلو سے زائد میں دستیاب۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو گورنمنٹ سے گزارش ہے چینی کی قیمت کو کم کیا جائے۔ تقریباً 155-60 میں دے رہے ہیں مارکیٹ میں، کسی کا 55 ریٹ ہے، 160 ہے کسی کا، اور دالیں بھی مزید 10 روپے 20 روپے بڑھ رہی ہیں۔ چینی کی قیمت میں اضافہ، عوام کا حکومت سے ریلیف کا مطالبہ۔ شہری کہتے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ نئی بات نہیں، حکومت کو چینی کی قیمت میں کمی کرنی چاہیے۔ حکومت کو چینی کی قیمت 100 روپے مقرر کرنی چاہیے۔ 160 روپے کلو چینی خریدنا قوت خرید سے باہر ہے۔ بے روزگاری کی وجہ سے پہلے ہی جان کے لالے پڑے ہیں۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتی، تقریبی حلف برداری کل ہونے کا امکان۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی 6 مستقل اور 1 عارضی جج سے حلف لیں گے۔ تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز اور اٹارنی جنرل شرکت کریں گے۔ پاکستان بار، سپریم کورٹ بار کے عہدیدار اور سینئر وکلاء بھی شریک ہوں گے۔ ججز کی سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف عرضداشت مسترد کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا صوبائی ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ججز کو دوبارہ حلف کی ضرورت نہیں ہے۔ ججز کے تبادلے کے بعد ہائی کورٹ میں تبدیل کی گئی سینیورٹی لسٹ برقرار۔ جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج رہیں گے۔ آئین کا آرٹیکل 200 جج کی ایک ہائی کورٹ سے دوسری میں ٹرانسفر سے متعلق ہے۔ جج کی تعیناتی اور ٹرانسفر میں فرق ہے۔ ملک کے زوال کا رخ ترقی کی طرف موڑ دیا، پاکستان اندھیروں سے نکل رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی ارکان پنجاب اسمبلی سے گفتگو۔ کہا بے ایمانی کے ساتھ آئے شخص نے ملک کی بنیادیں ہلا دی تھیں، معیشت میں بہتری لا کر پاکستان کو پھر سنوار رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بولی، عوام کی زندگی میں بہتری کا آنا محنت کا صلہ ہے۔ نواز شریف پاکستان کی ترقی کا برانڈ ہیں، ہماری پہچان اور شناخت نواز شریف ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گلبرگ لاہور میں H3 بلاک کا دورہ۔ گلبرگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ مریم نواز کہتی ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سے شہر بہتر اور شہریوں کو آسانی ہوگی۔ لاہور سمیت ہر شہر کی تعمیر و ترقی ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ اور عدم توجہ کا شکار علاقوں میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی گورنر سندھ سے ملاقات، امن و امان، کرکٹ اور دیگر امور پر گفتگو۔ وزیر داخلہ نے گورنر انیشیٹوز کے تحت منصوبوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے شجرکاری مہم کے تحت گورنر ہاؤس میں پودا لگایا۔ وزیر داخلہ پاکستان رینجر سندھ ہیڈ کوارٹرز بھی گئے، یادگار شہداء پر حاضری، پھول بھی رکھے۔ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کے خلاف مزاحمت آفاق احمد کو مہنگی پڑ گئی۔ ڈمپرز اور ٹینکرز پر حملوں کے کیس میں گرفتاری۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ کی گرفتاری پر ڈمپرز مالکان خوش۔ عدالت نے آفاق احمد اور دیگر کو جیل بھیج دیا۔ عدالت پیشی پر کارکنان نے پھولوں کی پتیاں پھینک کر استقبال کیا۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ نے کہا شہر کے لیے آواز بلند کرنے کی سزا دی جا رہی ہے، بھاری گاڑیاں لوگوں کی جانیں لے رہی ہیں، حکومت ڈمپر مافیا کی سرپرستی کر رہی ہے۔ سہ ملکی سیریز کا دوسرا فائنلسٹ کون ہوگا؟ آج کے میچ کے نتیجے سے پتہ چلے گا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ۔ جنوبی افریقی ٹیم کی ٹاس جیت کر بیٹنگ۔ مہمان ٹیم نے پاکستان کو 353 رنز کا بڑا ہدف دے دیا۔ کپتان ٹیمپا کلاسن اور میتھیو کی عمدہ بلے بازی۔ آج کے میچ کے لیے پاکستانی ٹیم میں بھی 2 تبدیلیاں کی گئی، حارث رؤف کی جگہ محمد حسنین شامل۔ چیمپئن ٹرافی کے میلے کی تیاری، ٹیموں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانستان کی کرکٹ ٹیم بھی
پاکستان پہنچ گئی۔ افغان ٹیم آج آرام کل ٹریننگ کا آغاز کرے گی۔ نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں پہلے سے پاکستان میں موجود۔ میگا ایونٹ کا افتتاحی میچ 19 فروری کو کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان کے شہروں میں سفر بھی جاری۔ ٹرافی کے حیدرآباد پہنچنے پر شہریوں نے تصاویر بنوائیں۔ لاہور میں 30 سال بعد ہارس اینڈ کیٹل شو کا میلہ۔ نیزہ بازی کے مقابلے میں ہر جوان خوب کھیلا۔ فورٹریس اسٹیڈیم میں نیزہ بازی کے مقابلے روایتی لباس زیب تن کیے گھڑ سواروں نے صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ کویت، ناروے، عمان، قطر، مصر کی ٹیمیں شامل۔ سعودی عرب، جنوبی افریقہ، امریکہ کی ٹیموں نے بھی حصہ لیا۔ ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کا بہترین انتظامات پر اظہار اطمینان۔ اگلے ہارس اینڈ کیٹل شو میں بھی شرکت کا اعلان۔ لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کے رنگ۔ جیلانی پارک میں پھولوں کی نمائش کا اہتمام۔ گلاب، گل لالا اور گل داؤدی سمیت 12 اقسام کے پھول رنگ اور خوشبو بکھیرنے کو تیار ہیں۔ شہریوں کو نمائش شروع ہونے کا شدت سے انتظار۔